میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا. تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. خداوند تیرا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا. خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. نہ آفتاب تجھ کو ضرر پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، نہ مہتاب نہ چاند رات کو. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا. وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خداوند تیری آمد و رفت میں آنے جانے میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. دل میرا بہت شکر گزار ہے خدا کے حضور اس بات کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کا کلام پڑھ سکتا ہوں. یعنی خدا ان کا کلام پڑھا آپ کے سامنے. زبور 121. مجھے تو اس سے بہت تسلی ہوتی ہے، ڈر دور ہو جاتا ہے، ایک قسم کی تسلی، تسکین آ جاتی ہے. میری دعا یہی ہے کہ آپ سب بہن بھائی جہاں بھی ہیں، آپ جب یہ کلام سنتے ہیں تو آپ کو آپ کی حالت کے مطابق، آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو تسلی ملے، طاقت ملے، یقین آ جائے، ہمت بڑھ جائے. یہ سب کچھ خدا کر سکتا ہے. آپ اس کی طرف دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، دیکھنا آپ کی زندگی میں خداوند اپنے پیار کو کیسے ظاہر کرے گا. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ معلوم نہیں کہاں ہوں گے اس وقت. دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کلام سن رہے ہیں، یہ کلام زندگی پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہے، اس کا شکر ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ اس طرح مجھے آپ کے ساتھ مل کر کلام کی تلاوت کا موقع ملتا، پڑھنے کا، اور کچھ باتیں سوچنے کا. آپ کے ساتھ مل کر ان باتوں پر غور کیا جاتا، میرا بہت بھلا ہو جاتا ہے. میری دعا یہ ہے کہ اس سے آپ کو بھی وہ برکت ملے جس کی آج آپ کو ضرورت ہے. مجھے معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے، کچھ معلوم ہے، سب نہیں، لیکن خدا کو ان ضرورتوں کا بھی پتہ ہے جن کا شاید آپ کو پورے طور پر علم نہ ہو. ہم سوچتے ہیں کہ اگر خدا یہ کام کر دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ برکت دے دے تو سب صحیح ہو جائے گا، لیکن خدا کو معلوم ہے. مجھے بڑی اچھی لگتی یہ آیت، اس سے میری بڑی مدد ہوئی ہے. جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، تو خدا اس کے مطابق آپ کو برکت دے. مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کوئی اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا،
کیونکہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسیحی گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسیحی ہیں، عیسائی ہیں، لوگ ہم کو عیسائی کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ لیا ہے، اور جو کچھ بھی ہو، لیکن بات تو اس دن شروع ہوتی ہے جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سے میری فریاد یہ ہے، میرے مالک میری مرضی پوری نہ ہونے دینا، اب میں نے بہت اپنی مرضی پوری کر کے دیکھ لیا، مصیبتیں پیدا کر لی، اب راستہ دکھائی نہیں دیتا، بل آج سے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو، تیرے پیچھے چلوں گا، کلام پڑھوں گا، جیسا کلام میں تو مجھ سے کہے گا اس کے مطابق چلوں گا۔ جس دن کو یہ فیصلہ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے خود بتا دیا تھا کہ اس کے بعد مصیبتیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، جن پر تمہارا بھروسہ ہے کہ وہ مدد کریں گے، خوش ہوں گے، گھر کے لوگ، ماں باپ، کہ نہیں سب تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ سچ بات ہے۔ میں گواہیاں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ واقعی اس بہن نے بڑی مصیبت اٹھائی اور اٹھا رہی ہے، یہ بھائی بہت مشکلوں میں سے گزر رہا ہے۔ مجھے اپنا تجربہ ہے، ویسے تو میں مسیحی گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن کوئی مسیحی پیدا نہیں ہوتا، گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسیحی نہیں ہوتا۔ تو جب تک میرے بھائی تھے، میرے عزیز تھے، جب تک انہوں نے خود یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، اس وقت جو تبدیلیاں میری زندگی میں وہ دیکھتے تھے، اس کی وجہ سے میری کوئی بہت مدد نہیں ہوتی تھی۔ اتنا ہی کافی ہے کہنا، میرے ایک ہی چھوٹا تھا، باقی سب بڑے تھے، سب کا احترام کرتا تھا میں، کرنا چاہیے، لیکن بہت مدد نہیں ملتی تھی، مشکلیں پیدا ہوتی تھی۔ میں ان کا حکم مانوں کہ خدا کے کلام میں جو کچھ لکھا وہ مانوں، تو اس سے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں، مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مصیبتوں کا آنا ضرور ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ ستائے جاؤ گے، تم پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے، میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے نفرت کریں گے۔ تو ایسے میں کیا کریں؟ ہمت ہار جانا قدرتی بات ہے، ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، فکریں ناشتی ہیں، سامنے مذاق اڑاتی ہیں کہ لے بھی یسوع مسیح کے پیچھے چل کے دیکھ لے کیا ملا۔ کچھ تو یہی وعدہ کرتے رہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، راحت ملے گی۔ خدا کا شکر ہے ایک قسم کی راحت ہم کو ملتی ہے، لیکن وہ مشکلات میں ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشکلات جاتی رہتی ہیں، مصیبتیں جاتی رہتی ہیں، ہم کبھی بیماری ہو ہی نہیں سکتے۔ ارے بھائی مریں گے، کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا، تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ وہ تندرستی کی وجہ سے ان کا دم نکل گیا۔ اتنی اچھی تندرستی تھی کہ جب وہ تندرستی پہنچ گئی تو دم نکل گیا ان کا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، سب بیمار ہوتے ہیں، ہارٹ فیل بھی ہوتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی۔ تو یہ تو کہنا کہ بھئی کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، یہ خوش فہمی ہے اور غلط تعلیم ہے۔ ایسا کبھی نہیں کہا خداوند یسوع مسیح نے۔ یہ بتا دیا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے۔ اس کے لیے نہیں کہ اپنا دیکھ کے بڑی اچھی لگتی سونے کی بنا لو، اور زیادہ پیسے والے ہو تو اس میں کچھ اور بھی لگوا لو، وہ کچھ اس کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک میری سمجھ میں آیا، آپ کی سمجھ میں کچھ اور آیا ہوگا تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کلام میں یہی سمجھ میں آیا میری کہ جب یسوع مسیح نے کہا تھا صلیب اٹھا لو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دیکھو سڑکوں پر وہ ناچ دکھائی ٹنگی ہوئی ہوتی تھی لاشیں، کچھ تڑپ رہے ہوتے تھے، کچھ مر چکے ہوتے تھے، وہ دکھائی دیتی تھی لوگوں کو۔ رومی سلطنت میں یہی تھا، جو مخالفت کرے صلیب پہ ٹانگ دو۔ تو جب وہ یوں کہہ رہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھا لے، یہ دیکھو ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو کیا کریں ایسے میں؟ مشکلوں نے آنا ضرور ہے، چوائس آپ کی، آپ نے خود انتخاب کیا، خود ہی آپ نے فیصلہ کیا یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، تو اب ان مشکلوں کا کیا کریں؟ یہ تو ضرور آئیں گی، مشکلیں ضرور آئیں گی۔ آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، 3 باتیں دیکھیں گے کہ جو مشکلیں ہیں ان کا آنا تو ضرور ہے۔ پھر مدد کہاں سے آتی ہے؟ ایسے میں کیا خدا ہم کو چھوڑ دیتا؟ زندہ خداوند یسوع
چھوڑ دے گا کہ اچھا بھیا جو کچھ تم نے بویا تھا کاٹو، میں نے تو بتا دیا تھا کہ تم پر مصیبتیں آئیں گی. ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. وہ مشکلیں جو ہیں ہمارا مدرسہ بن جاتی ہیں، انہی میں ہم کو خدا کی وہ باتیں دکھائی جاتی ہیں، دکھائی دینے لگتی ہیں، وہ باتیں دکھائی جاتی ہیں جو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جو خریدا نہیں جا سکتا اور کوئی چھین نہیں سکتا. روحانی طور پر اندر اتنی بڑی دولت انسان کو مل جاتی ہے، ایک عجیب قسم کا اطمینان اور سکون اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے ان مشکلات میں جب وہ مدد کرتا، کہ ان کا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. کوئی کیا سمجھے گا؟ بتا بھی دیا، کہا بھی تو کسی کی کیا سمجھ میں آئے گا. ہاں چک کر دیکھو، آزما کر دیکھو کہ خدا ان کیسا مہربان ہے. خود دیکھو تو مشکلیں ہیں، ایک مددگار ہے. اور تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ پھر وہ مدد حاصل کیسے ہوتی ہے، کیا کریں تاکہ وہ مدد ہم تک پہنچ سکے. ہماری لڑکی چھوٹی تھی، اب تو خدا کا شکر ہے بال بچے دار ہے، اب سمجھ میں آتی ہے، اب ہنستی ہے. وہ جب میں یاد دلاتا ہوں کھانا نہیں کھاتی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ چمچ سے اگر منہ میں ڈال دو تو کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا. منہ بند ہے صاحب. چکی، پیار سے چکی کہتے، چکی منہ کھول بیٹے، نام تو بڑا خوبصورت ہے اس کا، ربا کا شالینی. چکی بیٹے منہ کھولو. تو بتاؤ ہم منہ نہیں کھولے گی تو اندر جائے گا کیسے؟ مدد ہے لیکن مدد کو کیسے حاصل کریں؟ تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا. منہ کھولنا پڑتا ہے ان چیزوں کو لینے کے لیے. تو کیسے حاصل ہوتی؟ پہلی بات یہ مصیبتیں. کس قسم کی مصیبتیں؟ کچھ تو گناہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے. کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہیں، سچی راہ پر چلنے کی وجہ سے ہیں، خدا کا حکم ماننے کی وجہ سے ہیں. باقی سب کو پھینک دے کر، دور کر کے صرف خدا کے حضور آنا، اسی کی عبادت کرنا اور کسی کو نہ ماننا، اس کی وجہ سے بہت مصیبتیں آتی. تو ایک تو یہ مصیبتیں، دوسرا مدد کہاں سے آئے گی، اور تیسری بات یہ کہ مدد حاصل کیسے کریں. تو پہلی بات مصیبتوں کا آنا ضرور ہے. تو میں خدا کے کلام میں سے ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دوسرا کرنتھیوں ہے. ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ میں یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا. دیکھو کیا حلیہ منایا اس کا، مصیبتوں نے کیا مشکلیں پیدا کی ہیں اس کے لیے. دوسرا کرنتھیوں ہے، اس کا 6واں باب ہے. دوسرا کرنتھیوں اور 6واں باب، اور میں پڑھ رہا ہوں 3 آیت سے. دوسرا کرنتھیوں 6واں باب 3 آیت سے. ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں. کتنا اچھا فیصلہ ہے، کتنی اچھی زندگی ہے. خدا کی خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں. بڑے صبر سے، مصیبت پیدا کر دیتی ہے یہ چیز. احتیاج سے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس بہت دولت ہے صاحب، ان کو معلوم نہیں کہ کتنا پیسہ اب ہمارے پاس ہے. احتیاجی، تنگی، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دہنے بائیں ہیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے. گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے پھر بھی سچے، گمناہوں کی مانند ہے تو بھی مشہور ہیں، مرتے ہوئوں کی مانند ہے مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہے مگر جان سے مارے نہیں جاتے، غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بہتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہے تو بھی سب کچھ رکھتی. دیکھا آپ نے کتنی مصیبتیں. ناداری کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس تو جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا. کہ ایک مصیبت، تو مصیبتیں تو ہیں. مدد کہاں سے آئے گی؟ اب ایسے میں خدا یہ چھوڑ دیتا کہہ کہ اچھا
आप ये तुमने फैसला किया था, मैंने तो तुमको पहले बता दिया था कि मुश्किलें आएंगी, अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ऐसा नहीं। शुक्र है खुदा का, ऐसा नहीं, वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करता कि हमको छोड़ दे, नहीं, उसका तो वादा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो साथ होता। तो उसके बारे में देखो, ये जो ज़बूर मैंने आपके सामने पढ़ा था उसमें लिखा था मेरी मदद कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? पहाड़ों से आएगी, जो लोग बड़े बड़े लगते हैं उनसे आएगी, जो दौलतमंद हैं वो मददगार होंगे, जो साहिब इख्तियार हैं, जो हुकूमत वाले हैं वो मदद करेंगे। शुक्र है तमाम हुकूमतों के लिए जो गरीबों की फिक्र करते हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, शुक्र है, हर एक अच्छी बात के लिए शुक्र हो, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरी मदद खुदावंद से गायब आना है। झोलियां सबकी भरती जाती हैं, जो उसकी तरफ देखते, झोली फैलाओ उसके सामने झोलियां सबकी भरती जाती, देने वाला नजर नहीं आता, नजर तो नहीं आता वो, लेकिन आता जरूर है, मदद के लिए आता। तो हमारी मदद खुदावंद से है, वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, ला तब्दील, बदलता नहीं वो कभी, उसने वादा कर लिया वो छोड़ेगा नहीं कभी। तो मुसीबतें तो हैं, लेकिन यकीन ये रखना चाहिए कि वो हमारे साथ है, अपना मकसद पूरा करेगा मुसीबतों के वसीले से। इस मदरसे में हमको कुछ पढ़ाएगा, सिखाएगा, जब इसमें से हम निकलेंगे तो और ही किस्म के इंसान होंगे। तो ये मदद हासिल कैसे होती है? मैं अपनी ज़िंदगी में अब ऐसी ही जगह हूँ जहाँ मुझे हर रोज़ हर वक्त मदद की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी भर ऐसी रही, लेकिन अब ज़्यादा एहसास है, शुक्र है उसका। तो मदद कहाँ से मिलती? ईमानदारों से। मैं गवाहियाँ सुनता हूँ बहनों की, उनसे कलाम सुनता हूँ, सीखता हूँ। बहुत प्यारी प्यारी बहनें खुदा ने खड़ी कर दी हैं, मैं सुनता हूँ, उनसे कलाम सुनता हूँ। उस वक्त जब मैं कहता हूँ खुदा मुझे कुछ सिखा, खुदा आपको बड़ी बरकत दे अगर आप सुनते हैं तो। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। भाइयों से, गवाही देने वालों से, कोई डिग्रियाँ उनके पास नहीं है कि साहब ये बहुत बड़ी उनके पास फलाने मदरसे इलाहियात से हो के आए, ये बड़े भारी यूनिवर्सिटी से हो के आए हैं, बाइबल इनको बहुत आती। शुक्र है खुदा का, खुदा का शुक्र है, आप सबके लिए खुदा आपको बरकत दे। लेकिन कुछ ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जो बाइबल भी बेचारे अटक अटक ही पढ़ते हैं, तलफ़ुज़ उनका सही नहीं है, किसी ज़ुबान में भी सही नहीं बोलते वो, हाँ, लेकिन जो कुछ वो बोलते वो सही है। अरे वो जो कुछ कह देते हैं यहाँ उतर जाता मेरे दिल में। शुक्र हो उन सब के लिए, खुदा का शुक्र हो। तो मदद कहाँ से आती है? खुदा से आती है। मेरी मदद खुदावंद से, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, सारी कुदरत का मालिक है, कह देता तो हो जाता। और उसने वादा किया मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जैसे कैसे हमारे पास ये खुदा की तरफ से भी वादा है, तो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मुश्किलों में से गुजर रहे हैं तो ये तो आपको और भी ज़्यादा कुर्बत नसीब होगी खुदा की, जिसे लोग ढूंढते फिरते हैं और कई कहते हैं कि है ही नहीं खुदा, और अगर है तो होगा, जहाँ भी होगा हमारे साथ उसका ताल्लुक़ नहीं हो सकता। हम खुश कर देंगे तो ठीक है, नहीं हो सकेंगे तो अजाब तो है हमारे लिए। लेकिन ये देखो, ये मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ये है यशायाह नबी की किताब 40वां बाब और पहली 3 आयतें मैं पढ़ूँगा। 40वां बाब पहली 3 आयतें। हो कैसी कैसी खुदा के कलाम में ये बातें आई हैं। 41:10 पहले देखते हैं। 41:10, 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत है, और उसमें लिखा तुम मत डर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। प्यारा कलाम है, तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और अपनी वफादारी सदाकत के हाथ से तुझे संभालूंगा। फिर ये देखो क्या लिखा हुआ है 40वां बाब 28वीं आयत से, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी व तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं, मांदा नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। हम समझ नहीं सकते उसकी हिकमत को। जो कुछ हम समझ के उसे हिकमत कहते वो तो हिमाकत होती है, बहुत दफ़ा हिमाकत है वो, हिकमत नहीं।
لیکن وہ حکمت جو خدا کی ہے، دیکھو اس کے بارے میں کیا لکھا، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے. تھک جاتے نا سہ سہ کے بھی، کتنی دیر گالیاں کھائیں بلا وجہ، جھوٹا الزام، بہت برداشت کرتی ہیں بیچاری عورتیں، مجھے معلوم ہے. لیکن وہ زور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداون کا انتظار کرنے والے، دیکھو کیا لکھا، خداوند کا انتظار کرنے والے از سرے نو، نئے سرے سے زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. بھائی اڑنے والے بہت ہیں، دوڑنے والے بہت ہیں، چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. مدد کرتا خداوند، میری مدد خداوند سے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ اس کا وعدہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ مدد حاصل کیسے ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے، اور 138واں زبور ہے، اس میں خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ اس کو مدد کہاں سے ملتی ہے. وہی میرا وسیلہ، اسی سے مجھے مدد ملتی ہے. تو 138 زبور، اس کی دوسری آیت، یہ تیسری آیت ہے، جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا. اور کیا ہوا دعا کا نتیجہ؟ میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا. ورنہ جان گھبرا گئی تھی، برداشت کرتے کرتے ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی راستہ نظر آ ہی نہیں رہا ہے، کیا کروں. مناجات، دعا، جو اسے پکارتے ہیں، مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، یہ کہا تھا یرمیہ کو جب وہ گھبرا گیا تھا. تو پہلی چیز جو ہے، یہ مدد جو خدا دینے کو تیار ہے، اس کے لیے آپ کو گھٹنوں پر ہونا پڑے گا، ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، حلیمی اور فروتنی سے کہنا پڑے گا تھک گیا با، تھک گیا، میں بہت تھک گئی، برداشت نہیں ہو رہی میری، کیا کروں. وہ دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے. حیرت انگیز باتیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، جو اس کے حضور تھکے ہوئے، ماندہ، کمزور، اپاہج، لاچار، حقیر، فقیر، ان کے لیے وہ بڑے اور عجیب کام کرتا ہے. دعا کی وجہ سے آ جاتی ہے مدد. دعا کرنا سیکھو میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، دعا میں وقت گزارو، یہ فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. پھر دوسری چیز جو ہے جس کا ذکر ہے، وہ 119 زبور اور اس کی 28ویں آیت، وہ کلام ہے. خدا کا کلام پڑھتے نہیں ہم تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ کھانا چھوڑ دو اور پھر کہو کہ جی مجھے طاقت آ جائے، کہاں سے آئے گی بھائی؟ کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے. خدا کا کلام ہم دوسروں سے سنتے ہیں، وہ کافی نہیں ہے. آپ خود پڑھو، اس وقت تک پڑھو جب خدا کا کلام آپ کو پڑھنے لگے اور آپ کو ایسا لگے کہ مجھ سے بات کر رہا خدا کا کلام. یہ دیکھو میں نے کہا تھا نا 138واں زبور ہے یہ، 119واں زبور اس کی 28 آیت. غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہی، غم کے مارے جان گھلی جاتی، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے. شکر ہے خدا کا، کوئی بات اچھی کہہ دے تقویت ہو جاتی ہے، بیماری چلی جائے طاقت آئے، سب ٹھیک ہے. لیکن سخت مصیبت میں جب خدا کا کلام آپ سے بات کرنے لگے اور ایک عجیب قسم کی اندر طاقت محسوس ہونے لگے، اور آپ کو یہ مصیبت ہے کیا، یہ پریشانی کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا کا شکر ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو خدا آپ کا مددگار ہے. پیارے بھائی گھبراؤ نہیں، خدا کا کلام آپ کے پاس ہے، اسے کھاؤ. اس سے زیادہ روحانی طاقت اور کہیں سے حاصل نہیں ہوتی جو خدا کے کلام سے ہوتی ہے. اس کے منہ کا کلام آ جائے اندر تو پھر پتہ لگتا مدد ہے کیا خدا کی. ہم جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے. خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جوانوں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں.
تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، چلنے کا، سیکھنے کا نہیں، بہت کچھ لوگ بہت زیادہ جان گئے ہیں، جانتے ہیں، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا، وسیلے بہت ہیں، بہت کچھ جان سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میں چلوں، دنیا کچھ کہہ رہی ہے، گھر کے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ اور لیڈرز ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، میرا دل کچھ اور کہہ رہا، لیکن اگر خدا کا کلام میں پڑھتا ہوں، اس کا پاک روح مجھے کچھ بتاتا ہے، اس پر چلنا جو ہے تو وہ تو جلنا ہے۔ آپ نے دیکھا موم بتی میں سے روشنی نکلتی نہیں جب تک وہ نہ جلے، جلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک مسیحی کو جو یسوع مسیح کے پیچھے چل رہا ہے، جلنا پڑتا ہے، تب روشنی نکلتی، تب وہ بات صادق آتی ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، تب زندگی میں دوسروں کے لیے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو پتہ لگتا ہے، برکت ملتی ہے، وہ بھی آنے لگتے ہیں۔ جہاں روشن ہوئے دیپک، چلے آتے ہیں پروانے۔ ارے دیپک روشن تو ہو، آگ تو ہو، روح القدس اور پاک روح اور روح القدس کا بپتسمہ تو ہو، تب تو تکلیف ہوئے گی، تو اس تکلیف میں مددگار کون ہے؟ سب سے پہلی بات ہے خدا خود مدد کرتا ہے۔ خداوند یسوع جو کلام ہے اس کا، اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا نہیں کبھی، تم بھی جلو گے لیکن روشنی نکلے گی، اس میں سے روشنی نکلے گی۔ ایک اور چیز ہے جس سے ہم کو ملتا ہے کلام کی تقویت۔ کلام پڑھنے سے جتنا زیادہ آپ کھاؤ گے کلام کو، اتنی ہی زیادہ اس سے طاقت آئے گی اور تسلی آئے گی۔ ایک عجیب قسم کا اطمینان رہتا ہے، بھائی مار لو کوئی بات نہیں، لگا لو جھوٹا الزام، جان لے لو کوئی بات نہیں۔ یہ کہاں سے کہ کوئی بات نہیں، یہ کہاں سے آتی ہے طاقت؟ خدا سے۔ میری مدد خداوند سے ہے، میری مدد زندہ خداوند یسوع مسیح سے ہے، میری مدد اس کے کلام میں سے آتی ہے۔ پھر ایک اور ہے وسیلہ، کلیسیا کی دعائیں، ایمانداروں کی دعائیں جو ہوتی ہیں، اسی لیے تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی پروگرام آتے ہیں ان میں سے ایک کے لیے میں دعا کرتا ہوں، خداوند اس بھائی کو بڑی برکت، اس کی حفاظت کر، شیطان اسے گرا نہ دے، میری اس پیاری بہن کو، اس بیٹی کو خداوند سنبھال کے رکھ، یہ گر نہ جائے، گھمنڈ نہ آ جائے اس میں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پولس رسول نے کہا ہے، یہ دیکھو رومیوں کا خط ہے، اس کا 15واں باب ہے اور 30ویں آیت ہے۔ خدا کا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دعا کے محتاج ہیں، ہر طرح سے محتاج ہیں۔ محتاج بڑے مبارک لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر، آئے بھائیوں، بہنیں شامل ہیں، پیاری بہنیں، آئے بھائیوں، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے، واسطہ دے کر مسیح کی خاطر سے روح کی محبت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کرو۔ جان فشانی ہوتی ہے اپنی جان کو بکھیرنا، دل و جان سے جتنی طاقت ہے، جتنا ہو سکتا ہے۔ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو، تو دیکھو خدا خود مدد کرتا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا کبھی۔ خداوند یسوع زندہ خدا مدد کرے گا، ساتھ ہے وہ۔ اپنا کلام دے رکھا اس نے، اسے پڑھو، اسے کھاؤ۔ یرمیوں کو تو کہا تھا اسے کھا لے، کلام کو کھا لے، اس سے طاقت ملے گی۔ کلام، ایمانداروں کی رفاقت اور ان کی شفاعت بہت ضروری ہے اس وقت، ان دنوں میں بہت زیادہ۔ مخالفت مت کرو، ایک دوسرے کی جڑیں مت کاٹو، ایک دوسرے کی جو بھی ہو سکتی ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کلام سنانے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، دعا کرو ان سب کے لیے جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ستائے جا رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا کرے ہم ان باتوں کو کبھی بھول نہ جائیں، ہم پر رحم کر خداوند یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔